تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس ماہ مقدس میں رزق کی بہتات، نیکیاں آسان، برائی مشکل، اور روزوں کی برکتیں اور نماز تراویح کی رحمتیں اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ندا کا آنا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جو اہم ضروری چند باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ کل 10 رمضان المبارک کا دن تھا۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رفیق حیات، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عورتوں میں سے سب سے پہلی عورت ایمان لانے والی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی دعوت دی، درخواست دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، وہ خدیجۃ الکبریٰ جو قریش میں سے ہیں۔ اور قریش کا جو سلسلہ ہے حسب نسب، وہ 4 جو خاندانوں سے پیچھے 4 جو پشتیں ہیں، اس کے بعد جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی 4 پشتوں کے بعد میں جا کے قریش سے ملتا ہے، اور قریش کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی 4 پشتوں کے بعد جو ہے قریش سے جا کے ملتا ہے۔ یہ قریش کے سلسلے کی تھی اور مالدار تھی، ایک اکلوتی بیٹی تھی اپنے باپ کی، اسد اس کا نام تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے صداقت، امانت، دیانتداری، حسن اخلاق اور آپ کی محنت کے چرچے سنے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے باپ جب بوڑھا ہوا، ساری دولت اپنی بیٹی کے حوالے کر دی، اور وہ جو بیٹی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جس کا پہلے 2 دفعہ نکاح ہوا، دونوں خاوند فوت ہو گئے، جس میں سے اس کے 2 پہلے نکاحوں میں سے 2 بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کسی غلام، اس کا غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے جب ان کے امانت دیاری کے، سچائی کے، صداقت کے جب انہوں نے تذکرے سنے تو تجارت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے، تو انہوں نے کچھ سامان تجارت دے کر ملک شام کی طرف روانہ کیا، اور اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ سارے احوال دیکھتے رہنا، کہنا کچھ نہیں، پھر آ کے مجھے بتانا کہ یہ کیسے ہے، جیسے عام بندہ روٹین میں کہتا ہے۔ آزمانا چاہ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام میں پہنچے تو مال نے 7 گنا یا 10 گنا ہر سال کی نسبت سے زیادہ نفع ہوا، اور غلام میسرہ جب وہ باتیں دیکھتا تھا بڑا حیران ہوتا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جب اس نے آ کے باتیں بتائی، وہ یہ کہ جب دھوپ تیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بادل چھایا کرتا، غلام میسرہ نے دیکھا، اور جب آپ درختوں کے ٹہنیوں سے درختوں کے ساتھ سے گزرتے تو درختوں کی ٹہنیاں آپ کے اوپر جھک جاتی، اور جب آپ پتھریلی زمین سے چلتے تو پتھر جو ہے ان میں سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں آتی، اور آپ کا حسن و اخلاق اور آپ کی امانت داری اور آپ کی محنت اور آپ کا بولنے کا انداز، رہن سہن کا انداز نرالا تھا، وکھرا تھا۔ جب تجارت قافلہ واپس آیا تو بالا خانہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ تشریف فرما تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے، مگر بادل کا ایک ٹکڑا جو پہلے اونٹ ہے اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، تو بڑی متاثر ہوئی، حیران ہوئی۔ تو اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو
رؤسائے بادشاہوں نے، بڑے بڑے مکہ کے بادشاہ لوگ تھے، امیر تھے، تاجر تھے، انہوں نے کتنے 100 پیغام آئے نکاح کے لیے حضرت ختیجہ کو۔ ایک تو خوبصورت تھی، ایک حسن سیرت تھی، ایک جو ہے پاک دامن بیوی تھی، اور جب اس کے 2 خاوند فوت ہو گئے تو اس نے کہا کہ اب شادی کی ضرورت نہیں، اولاد میری ہے، تجارت میں کر رہی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تو اس نے کہا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں کیوں نہ ہو کہ اپنی جھولی میں سمیٹ لیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے نفیسہ جو اس کی خادمہ تھی اس کو پیغام دیا کہ جائے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ کیا مجھ سے نکاح کریں گے۔ نفیسہ نے جا کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ آپ کی عمر 25 سال تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت ختیجۃ العمر کی عمر 40 سال تھی۔ اب بتانا آپ کی جو ضرورت کی بات ہے وہ بھی سبق، جو اس باتوں سے سبق ملتا ہے وہ بھی سب بتاتا چلا جاؤں ساتھ ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شادی کی، وہ شادی حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے تھی۔ ختیجۃ الکبریٰ نے جب شادی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، ختیجۃ العمر کبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 64 سال حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے عمر پائی۔ 24 سال زندگی کے اہم، جوانی کے اہم جو سال ہوتے ہیں، جب بندے کے اوپر جوانی ہوتی ہے، جوانی کے اہم سال ہوتے ہیں، اس وقت تک ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ 24 سال گزار کے اپنی امت کو بتا دیا سب سے زیادہ محبت مجھے جو تھی وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ سے، اور 24 سال تک آپ نے شادی نہیں کی۔ اسی دوران 24 سال کو اگر جب 25 سال کے ساتھ ملاؤ جمع کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 سال ہوئی۔ 49 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پائی 63 سال، 3 سال وہ، 10 13 14 سال کی عمر باقی جو رہی 14 سال۔ 50 سال میں تقریباً بندہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے۔ 14 سال کے اندر آپ نے باقی شادیاں کی، وہ کچھ حکمت کے تحت تھی، امت کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ بھی شادی کر لیا کرو، کوئی متعلقہ ہو تو اس کے ساتھ بھی شادی کر لیا کرو، کسی غریب کے سہارا بن جایا کرو۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ ایک واحد جو خاتون تھی، وہ کنواری تھی، جو حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی، جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ وہ آخری آپ کی بیوی تھی اور بڑی ہی کم عمر تھی اس کی، اور وہ کنواری تھی۔ وہ ایک ہی شادی آپ نے کنوارے رشتے سے کی، باقی آپ بیوہ سے شادی کرتے تھے یا متعلقہ سے کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اہم 24 سال حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے۔ آگے والی باتیں چند میں یہ کر لوں، پھر روزوں کے بارے میں کروں گا۔ وہ یوں کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا جب وصال ہوا تو وہ 3 سال قبل ہجرت سے 3 سال قبل پہلے آپ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی بڑی قربانیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 40 سال کو پہنچی تو میرے اوپر وحی کا نزول شروع ہوا۔ تو اس وقت جب جبریل امین پہلی دفعہ آئے تو انہوں نے قرآن سنایا تو میرے اوپر قرآن نازل ہوا۔ تو جبریل امین کے پہلے لفظ تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ آیات نازل ہوئی، حضور فرماتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگا اور میرا جسم پورا جو ہے پسینہ پسینہ ہو گیا، مجھے کپ کپی ہوئی، سردی محسوس ہوئی۔ میں گھر آیا اور کہنے لگا زملونی ختیجہ مجھے سردی لگی ہے، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ حضرت ختیجہ دوڑی ہوئی آئی، مجھے چادر اوڑھائی۔ جب میری تھوڑی کپ کپی دور ہوئی تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے مجھے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، کہا کہ اے میرے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھبراؤ نہ، آپ تو امانت دار ہیں، آپ تو حسن و اخلاق کے پیکر ہیں، آپ تو سچے ہیں، غریبوں کے غم سار ہیں، یتیموں کے سہارا بنتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا اللہ اسی طرح نہیں کرے گا، آپ حوصلہ کریں۔
حضرت عائشہ صدیقہ یہی کہا کرتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات کرتے نا تو ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں مکے میں آئی ہوئی تھی، مدینے میں آئی ہوئی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوشت لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ گوشت پکاؤ۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے گوشت پکانے کے لیے بڑھی تو حضور فرمایا کہ شوربہ تھوڑا زیادہ ڈال دینا، تو کچھ مہمانوں کے لیے بھیجنا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کچھ مہمان ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان تو نہیں ہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں ہیں، وہ آئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے سہیلیوں کے ہاں بھی شوربہ بھجواؤں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا کہا کہ حضور آپ کے پاس خوبصورت بیویاں ہیں اور نوجوان بیویاں ہیں، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دیا کر، تو سکھوں کے وقت آئی، جب میرے پاس عزت ہے، جب میرے پاس صحابہ کی جماعت ہے، جب دولت ہے، نبوت ہے، یہ سب معجزات ہیں، اس وقت تم لوگوں نے شادیاں کی۔ خدیجہ تو میری اس وقت کی ہم سفر ہے، اس وقت کی میری ساتھی ہے خدیجہ، جس وقت لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور میرا جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا اور میں گھر جب آتا تھا تو خدیجۃ الکبریٰ ایک ہاتھ میں دودھ پکڑتی پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں پکڑتی تھی اور آ کے مجھے کھجوریں کھلاتی اور دودھ پلاتی اور کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے سرتاج ہیں، گھبرائیے نہ، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، ہر وقت جو ہے میرا دل کا سہارا بنتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو محسوس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر گھر تشریف لائے اور چادر اوڑھ کے لوگ جو ہے وہ سو گئے اور غمگین تھے بڑے۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ میرے سرتاج کیا بات ہوئی کہ غمگین ہیں؟ کہا کہ مکہ کے وادیوں میں، پہاڑیوں میں ایک قافلہ آیا ہے، وہ قافلے والوں کے تن کے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی کچھ مدد کروں، مگر کیا کروں کہ میرے پاس دولت نہیں۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ آپ بڑے بڑے جو رؤوساء مکہ ہیں ان سارے سرداروں کو بلا لاؤ تو میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ حضور نے سارے مکہ کے سرداروں کو بلایا، سارے مکہ والے اکٹھے ہوئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال کے نشاور کر دیا اور کہا کہ آپ جیسا چاہیں میری دولت کو خرچ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ساری دولت کو خرچ کر دیا جیسا آپ کرنا چاہتے تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ساری دولت حضور کو حوالے کر دی، اپنا آپ حضور کو حوالے کر دیا۔ ایک امیر زادی تھی، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسترے بچھاتی، آپ کے کپڑوں کو دھوتی تھی، آپ کے لیے کھانا پکاتی تھی۔ امیر زادی ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے خاوند کی بڑی محبت سے خدمت کیا کرتی تھی۔ آخری بات ہے وہ یوں، ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آئی تو اندر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس کا استقبال کیا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضرت عائشہ صدیقہ کو کہا کہ تو باہر چلی جا، ہم لوگوں کو باتیں کرنے دے۔ جب باتیں کرتے رہے تو جب وہ جانے لگی تو اسے دروازے تک چھوڑ آئے، کچھ تحفے تحائف بھی دیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یہ کون عورت تھی؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس یہ آتی تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس کی بڑی خدمت بھی کرتی تھی اور اسے بڑے تحفے تحائف بھی دیا کرتی تھی۔ تو آج میں نے یہ کہا کہ وہ تو نہیں رہی، میں بھی کچھ تحفے دوں اور اس کی خدمت کروں، اس سے باتیں کروں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بڑا یاد کرتے تھے۔ آخری بات ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، وہ کہتی ہیں کہ جب بخار انہیں چڑھا تو آخری وقت تھے لمحات، تو حضرت فاطمہ الزہرا کی بھی ماں ہیں، وہ جتنی اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتی ہے کہ جاؤ، جو آپ تیرے بابا کے کندھوں کے اوپر چادر ہے وہ لے آؤ۔ تو حضرت فاطمہ جب دوڑی ہوئی گئی تو کہا کہ میری امی خدیجہ آپ کی چادر مانگ رہی ہے جو آپ کے شانوں کے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور پوچھا خدیجہ کیا وجہ ہے کہ تو چادر مانگ رہی ہے؟ تو حضرت خدیجہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں کے